اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی عظیم گھڑیاں عطا کی ہیں، جس کے بارے میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی اشارہ کیا تھا۔ آج میں قرآن مجید کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی عظمت، فضیلت یہ جس جگہ پر ہے، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس بابرکت رات کے اندر، اس تاک رات کے اندر، ہم نے اس بابرکت گھڑیوں کے اندر ایک عظیم چیز تمہیں دی تھی، اور وہ چیز جو ہم نے نازل کی، انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ اس رات کو جو نازل کی تھی وہ قرآن مجید تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ کیوں ہم تجھے لیلۃ القدر کیا اتنا اجر دیتے ہیں، کیوں تجھے یہ لالچ دیتے ہیں کہ اس قدر اس کی فضیلت ہے، کیوں تجھے ہم یہ اہمیت بتلاتے ہیں کہ اس قدر اس کا رتبہ ہے۔ اس کی مین وجہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ ہدایت نازل کی ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہ اسی بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پوری رات کھڑے ہو کے قیام میں تلاوت کرتے۔ عام حالات میں بھی آپ کا معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تلاوت کرتے، لمبی قیام میں کھڑے ہو کے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، سوزش کا شکار ہو جاتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس باب اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، آپ کو خطاؤں سے پاک کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے، اس کے باوجود اتنا لمبا قیام پاؤں مبارک سوج جائے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، افلا اکون عبدا شکورا، میں کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کروں کہ اس رب نے مجھے یہ فضیلتیں عطا کی، اور اللہ نے مجھے اگر معاف کر دیا ہے تو میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات کے اندر بھی ایسے ہی کھڑا ہو کے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، جس طرح لیلۃ القدر میں کھڑا ہو جاتا ہے، جس طرح بندہ عام دنوں میں ہم لوگ رمضان المبارک میں قیام کرتے ہیں، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اسی طرح قیام کیا کرتے تھے اور کھڑے ہوا کرتے تھے اور قیام لمبا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے، رمضان المبارک میں قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسے بھی ہوتے وہ سوٹی پکڑ کے، وہ اسٹک پکڑ کے، اس کا سہارا لے کے تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھتے نہیں تھے، اس کا سہارا لے کے کھڑے ہو کے قیام کیا کرتے تھے۔ عام حالات میں اسلام نے اجازت نہیں دی، تجھ پر مشقت نہیں ڈالی کہ تو اس طرح کسی چیز کا سہارا لے کے تو اتنا لمبا قیام کر۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، ایک تار سی لگی ہوئی، رسی سی لگی ہوئی۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ یہ رسی دیکھتا ہوں کس وجہ سے لگی ہوئی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فلاں بیوی جو ہے نا وہ رات کو قیام کرتی ہے، لمبا لمبا قیام کرتی ہے اور پھر تھک جاتی ہے، نیند کی غشی طاری ہوتی ہے تو وہ اپنے بالوں کو اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہے۔ جب باندھتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے، خمار سا آنے لگتا ہے، وہ سر کا جھٹکا لگتا ہے، درد ہوتا ہے، پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر قیام کرتی ہے۔ اتنا لمبا لمبا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو کھول دیا جائے۔ مشقت والی نماز سے منع کیا، جس میں بندے کو مشقت ہو۔ آپ نے فرمایا اتنی دیر نماز پڑھ جب تک تیرا نماز کے اندر دل لگا رہے۔ اور پھر عام حالات میں یہ قانون تھا، مگر جب نماز تراویح کی بات ہو، نماز قیام کا ہو، نماز رمضان کا قیام کا ہو، اس قیام کے اندر صحابہ کرام اپنے آپ کو کھڑا کرتے، تھک جاتے، سٹک اٹھا لیتے، سوٹی اٹھا لیتے، ڈنڈا اٹھا لیتے، اس کا سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے، لیکن قیام لمبا ہوتا۔ او محترم بھائیو، اس قیام کے اندر جو تلاوت کی جاتی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہ قرآن اس موسم کے اندر، یہ قرآن اس رات کے اندر، یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تجھے پتہ ہے اس قرآن کی برکتیں کیا ہیں؟ تجھے پتہ ہے یہ قرآن کتنا عظیم قرآن ہے؟ تجھے اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اور دنیا کی ساری ڈگریاں لے کر آؤ، اور دنیا کے سارے علوم لے کر آؤ، دنیا کے سارے علوم اکٹھے کر لو، تو لے جاؤ اس ڈگری کو قیامت کے روز رب العالمین کے سامنے۔ اللہ کی قسم ان ڈگریوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مگر ہاں تو حافظ قرآن ہو، تو دین کا عالم ہو، تو سنت کا پیروی کرنے والا ہو، دین کا علم حاصل کیا ہو تو نے، اللہ کہے گا او اللہ کے بندے ہو حافظ قرآن، تو قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھتا تھا، دن کو تلاوت کرتا تھا، میں تجھ سے بڑا خوش تھا، آ تجھے عزت سے نوازوں، آ تجھے اکرام سے نوازوں، آ تیرا رتبہ بتاؤ۔ اور دنیا میں لوگ تجھے دیکھتے تھے، حقیر سا سمجھتے تھے، کیا کرتا ہے؟ میں مدرسے پڑھتا ہوں، لوگ حقیر سا سمجھتے تھے تجھے، تو کیا کرتا ہے؟ میں کالج میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، شابش شابش دیتے تھے تجھے۔ اور دنیا داروں کی بات تھی، دنیا کی بات تھی، تجھے تیرا رب عزت دینا چاہتا ہے، تیرا وقار بیان کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے۔ اور جس طرح تو قرآن پڑھتا تھا دنیا کے اندر، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں والناس ہے، تیرا محل ہے، تیرا ٹھکانہ ہے، تیری جنت ہے، تیرا مقام ہے، تیرے رب نے یہ تجھے رتبہ عطا کر دیا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، حفاظ کرام غور کرو اس بات پہ، اور دنیا کی ساری ڈگریاں لے لو، دنیا کے سارے علوم اکٹھے کر لو، یہ سارے پیٹ کے لیے ہیں، لیکن وہ ڈگری لے لو، ضرور لینا، اپنے بچوں کو ضرور سکھلانا۔ حافظ قرآن کے والد کی بھی رسول اللہ نے شان بیان کی، یہ بھی بتلایا یہ کون ہے، قیامت کے روز آئے گا، بلایا جائے گا، اور قرآن پڑھنے والے اپنے والد کو بھی سامنے لے کر والد بھی سامنے آ رہا ہے، بتایا جائے گا تیری جستجو تھی، تیری محنت تھی، تو نے اپنے بچے کو تھپکی لگائی تھی، کہا تھا بیٹا، اور دنیا کے علوم لوگ حاصل کر رہے ہیں ہزاروں میں، لاکھوں میں، اور کوئی تو ہو جو قرآن کو سیکھنے والا ہو، کوئی تو ہو اور جو اللہ کے دین کو پڑھنے والا ہو، بیٹا تو آگے بڑھ۔ اپنے بیٹے کو تھپکی دی، عقل مند بھی تھا، ذہین بھی تھا،
دنیا کے علم پڑھانا چاہتا، پڑھا بھی سکتا تھا، آگے بھی نکل سکتا تھا، مگر اپنے ساری دنیا کے وہ عیش و آرام کو ٹھوکر مار کے باپ نے بیٹے کو تھپکی دی، بیٹا اس قرآن کو پڑھ۔ اللہ فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس حافظ قرآن کے باپ کو دنیا کے انات کے سامنے لائے گا، فرمائے گا اسے عزت کا تاج پہناؤ، اسے عزت والا تاج پہناؤ، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ دنیا کو بتائے گا، لوگوں وہ دنیا کی تعلیم تھی، دنیا کے اندر رہ گئی، اگر تو نے اپنے بچے کو اس قرآن کی تعلیم دی ہوتی، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تعلیم دی ہوتی، آج تجھے بھی یہ عزت، یہ وقار اللہ عطا فرما دیتا۔ او میرے بھائیو، مت معیوب ہوا کرو، مت احساس کمتری کا شکار ہوا کرو، لوگوں کو دیکھ کے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ رات اسی لیے اہمیت والی بنی، یہ رات اسی لیے تمام راتوں پہ بھاری پڑی کیونکہ قرآن آیا اس رات میں۔ جب قرآن آتا ہے، قرآن والا ہوتا ہے، قرآن والا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، اس کا وزن نہیں تولا جاتا، اس کا وزن پتہ ہے کتنا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قد کے چھوٹے سے صحابی ہیں، دبلے پتلے سے صحابی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک دن وہ درخت پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، پیلو کا درخت تھا، اس پہ چڑھے، صحابہ نیچے سے دیکھ رہے تھے، دیکھ کے ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میرے عبداللہ کو دیکھ کے کیوں ہنستے ہو؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کی پنڈلیاں تو دیکھو کتنی باریک باریک سی پنڈلیاں ہیں، کیا عبداللہ کی جسامت ہے، قد چھوٹا سا ہے، پنڈلیاں کمزور سی ہے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی پتہ قدر و قیمت بیان کی۔ عبداللہ کی کیوں قدر و قیمت بیان کی؟ عبداللہ حفاظ اکرام میں شمار تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ اکرام میں شمار تھے۔ عبداللہ اس لیے اہمیت رکھتے تھے کیونکہ وہ مفتیان صحابہ اکرام میں شمار تھے، وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مفتی تھے، کوفہ کے لوگ فتویٰ لینا آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کوفہ سے چلا مدینہ کو آیا، مدینہ میں آ کے ایک صحابی سے کہتا ہے آپ سے فتویٰ لینا ہے، فتویٰ پوچھنا ہے، فتویٰ دو۔ انہوں نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں کوفہ سے چل کے آیا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم لوٹ جا، ہم تجھے فتویٰ نہیں دیں گے، پتہ ہے کیوں؟ تو بے شک جتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے شہر کوفہ کے اندر وہ شخص موجود ہے جو رسول اللہ کے جوتے اٹھایا کرتا تھا، وہ شخص موجود ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کو اٹھایا کرتا تھا، وہ شخص موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا کرتا تھا، ہر وقت مسجد نبوی میں رہتا تھا، اصحاب صفہ میں سے تھا، رسول اللہ کا شاگرد تھا۔ آپ سے اس نے دین کو سیکھا، آپ سے اس نے قرآن کو سیکھا، آپ سے اس نے اسلام کو سیکھا، وہ فتویٰ دینے کا ماہر، وہ تیرے علاقے میں ہو، تو آئے ہمارے پاس فتویٰ لینے، ہم تجھے فتویٰ نہیں دیں گے، لوٹ جا عبداللہ کے پاس، جا کے عبداللہ ابن مسعود سے جا کے فتویٰ لے، وہ تجھے فتویٰ دے گا۔ وہ صحابی نے واپس لٹا دیا، اسی لیے ان کی قدر و قیمت تو تھی، جسم بے شک چھوٹا سا تھا، پنڈلیاں بے شک چھوٹی سی تھی، دبلی پتلی سی تھی، صحابہ دیکھ کے مسکرا پڑے، صحابہ کی ہنسی نکلی، آپ کی
जिसामत को देख के रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हुआ, आप गुस्से में आए। आपने कहा मेरे सहाबा सुनो इस बात को, अब्दुल्ला को देख के हंसते हो, अब्दुल्ला की दो पिंडलियां एक तरफ रख दो, एक तरफ ओद पहाड़ को रख दो। अब्दुल्ला के जिस्म की तो दूर की बात है, अब्दुल्ला की दो पिंडलियां ओद पहाड़ पर भारी है। वो अब्दुल्ला की दो पिंडलियां ओट पहाड़ पर भारी है। क्यों भारी है? इसने कुरान को सीखा है। क्यों भारी है? इसने नबी की हदीस को सीखा है। क्यों भारी है? ये दीन का आलिम है, इसलिए अल्लाह ने इसे बड़ी इज्जत बख्शी है। और कुरान वाले की बड़ी इज्जत होती है। और माशरा जो भी कहे अल्लाह की नजर के अंदर उसकी बड़ी कदर कीमत होती है। सहाबा सुनो इस बात को, अब्दुल्ला को देख के हंसते हो, अब्दुल्ला की दो पिंडलियां एक तरफ रख दो, एक तरफ ओद पहाड़ को रख दो। अब्दुल्ला के जिस्म की तो दूर की बात है, अब्दुल्ला की दो पिंडलियां ओद पहाड़ पर भारी है। वो अब्दुल्ला की दो पिंडलियां ओट पहाड़ पर भारी है। क्यों भारी है? इसने कुरान को सीखा है। क्यों भारी है? इसने नबी की हदीस को सीखा है। क्यों भारी है? ये दीन का आलिम है, इसलिए अल्लाह ने इसे बड़ी इज्जत बख्शी है। और कुरान वाले की बड़ी इज्जत होती है। और माशरा जो भी कहे अल्लाह की नजर के अंदर उसकी बड़ी कदर कीमत होती है। ये कौन है? अबू हुरैरा है रजी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद के अंदर मौजूद है, असहाबे सुफा में शुमार होते हैं, सबसे ज्यादा अहादीस मुबारका बयान करने वाले हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। नौइयत कैफियत ये है इनकी, अबू हुरैरा की रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की वजह से निढहाल हैं, लेटे हुए हैं, लोगों से आयत मुबारका बयान करके पूछते हैं, वयुतईमून अत्तामा ला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इसका मतलब क्या है? हालांकि दीन के आलिम है, पता है, मगर वो ऐसे थे कि सवाल नहीं करते थे, इशारों में बात कर देते थे ताकि अगला बंदा समझ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अबू हुरैरा से आयत मुबारका सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को लेकर अपने घर चले गए। वहां पे जाकर सैयदा आयशा से कहा, अबू हुरैरा को भूख लगी है, कोई खाने को है? अम्मी जी ने कहा, अल्लाह के नबी खाने को तो कुछ नहीं है, एक प्याला दूध का पड़ है। आपने फरमाया ले आओ। वो दूध का प्याला आया है अबू हुरैरा के पास, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ले लिया। फरमाया अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफा के पास जो दीन सीखने के लिए आए हैं, जो अल्लाह का कुरान सीखने के लिए आए हैं, उनको इकट्ठा करके ले आओ। अबू हुरैरा लेकर आए हैं, दिल में सोच रहे हैं भूख बड़ी लगी है, प्याला एक है, मोहम्मद मुस्तफा ने बुला सबको लिया है, अब कौन कौन इस प्याले को पिएगा? आपने फरमाया अबू हुरैरा एक तरफ से सीधे हाथ से शुरू हो, बिस्मिल्लाह पढ़, असहाबे सुफा को पिला। और अल्लाह की कसम है, दीन के तालिबे इल्मों का हया करना और हुफाज इकराम का हया करना, दीन सीखने वालों का हया करना, ये मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और उनको थपकी लगाना, उनका हौसला बढ़ाना, उनको बतलाना बेटा एक अजीम काम कर रहा है, तू कोई आम बंदा नहीं है, उसको जरा समझाना, तसल्ली देना, उसे आगे लेके चलना, आगे बढ़ाना, ये मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है। अबू हुरैरा कहते हैं एक तरफ से मैं दूध का प्याला लेके चला, असहाबे सुफा पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, सब ने पेट भर के पी लिया।
جب میں نے پیالہ دیکھا ایک بوند کی کمی بھی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے۔ میں نے کہا میں نے پیتا ہوں۔ ابو ہریرہ دودھ پی رہے ہیں، پیتے پیتے جب پیٹ فل ہو گیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ فل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ تو اور پی۔ میں پھر پینے لگا، پھر کہا اللہ کے نبی اب بس ہو گئی۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ ابھی اور پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اور پینے لگا، اور پھر یہاں تک کہ اس دودھ کی تری میں اپنے ناخنوں میں محسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بس ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پیالہ لیا ہے۔ قربان جاؤں ایسے معلم پر، قربان جاؤں ایسے استاد پر، قربان جاؤں ایسے پڑھانے والے تربیت کرنے والے پر۔ آپ نے پیالہ لیا ابو ہریرہ سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس جگہ پر ابو ہریرہ نے ہونٹ لگائے اور وہ جہاں سے دودھ کو پیا رسول اللہ نے وہاں پر ہونٹ رکھے اس دودھ کو پیا۔ آپ نے بتلایا امت کے علماء کا ایک بڑا مقام ہے، ان حفاظ کرام کا ایک بڑا مقام ہے، ان قرآن پڑھنے والوں کا ایک بڑا مقام ہے، جس کی شروعات جس کی شروع جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تعلیم لینے کے لیے، ابھی یہ عالم نہیں بنا، ابھی یہ قاری نہیں بنا، ابھی یہ حافظ نہیں بنا، یہ علی با کا سپارہ اٹھا کے بچہ آ رہا ہے، مدرسے کی طرف آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی فضیلت اسی وجہ سے شروع ہو گئی، اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور یہ عام بندہ نہیں، تجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے دین کو لے کے چلنے والا نکلا ہے۔ مت سمجھ یہ علی با پڑھنے کے لیے نکلا ہے، یہ آگے تک جائے گا، اللہ اس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ اور محترم بھائیو یہ قرآن کیوں فضیلت ملی اس رات کو جسے تم لیلۃ القدر کہتے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کو ہم نے قرآن مجید نازل کیا۔ مگر یاد رکھنا جو بندہ اللہ کے دین کے ساتھ ٹکرانے والا، جو بندہ علماء کرام کے ساتھ ٹکرانے والا، جو بندہ حفاظ کرام کے ساتھ ٹکرانے والا، اللہ دنیا کے اندر برباد کر دیتا ہے اس بندے کو۔ اور ایک بندے کو اور ایک طالب علم ہے وہ علی با کا قاعدہ اٹھا کے جاتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی۔ جو بندہ علماء سے ٹکراتا ہے جاؤ اپنی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھنا، اللہ اسے کم سے کم سزا، پہلی سزا جو دیتا ہے وہ چھوٹی سی معمولی سی، پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اس بندے کو اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا میں دنا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی، صحیح بخاری میں، کہا عمر ہمارے علاقے کا جو امام ہے وہ ہمیں نماز صحیح نہیں پڑھاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، پیغام والے کو بھیجا، بلا کے لاؤ۔ سعد بن ابی وقاص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا تیری شکایت ہے، عمر کے پاس آئے، فرمایا تیری شکایت آئی ہے، نماز صحیح نہیں پڑھاتا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو نماز صحیح پڑھاتا ہوں۔ کس نے شکایت کی؟ کہا جاؤ اپنے علاقے میں لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا، عمر ابن خطاب پہنچے، کہا لوگوں مجھے سعد کے بارے میں یہ پتہ چلا
نماز صحیح نہیں پڑھاتا، لوگوں نے گواہی دی اے امیر المومنین اچھی نماز پڑھاتا ہے، ساتھ کھڑے ہوئے کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھاؤں گا، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے یہ جگہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اہمیت نہیں چاہیے، کوئی رتبہ نہیں چاہیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے جس بندے نے یہ مجھ پہ الزام لگایا ہے میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا، امیر المومنین آپ تک پیغام پہنچایا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اسے اس دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس شخص کو، اللہ نے اس کی لمبی عمر کی، اس کی آنکھیں، اس کے اوپر والا گوشت آنکھوں کا وہ آنکھوں کے آگے آ جاتا، اللہ نے اسے اتنا برباد کیا کہ وہ دین والا تھا، لیکن ہم نے دیکھا وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اسے سزا ملی، وہ اپنی زبان سے کہتا تھا، صحیح البخاری کے الفاظ ہے، وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ کبھی دین کے عالم کے ساتھ ٹکرانے کی نہ سوچنا، اگر اس کے ساتھ تمہیں کوئی مسئلہ ہو، حفاظ کرام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، ایک ہی حدیث ہمیں حل بتاتی ہے، جو آپ کی مسجد کا امیر ہو اس کے پاس جاؤ، اسے بتلاؤ، خود فیصلہ کرنے کا اسلام نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا کہ تم اس کی عزت کو مجروح کرو۔ اللہ کے لیے یاد رکھنا اس بات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری حدیث بیان کرتا ہوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کتنے 70 صحابہ، حفاظ کرام صحابہ، جید عالم دین صحابہ، ایک قافلہ آیا، چند قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا پورا خاندان قوم قبیلہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ اسلام لانا چاہتا ہے، کچھ ایسے لوگ دیں جو دین کے عالم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے جو بڑے بڑے جید صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجا، آپ نے کہا جاؤ دین سکھلاؤ انہوں نے غداری کی، جو لے کے جا رہے تھے 70 صحابہ اکرام کو رستے کے اندر شہید کر دیا، آپ کے چچا شہید کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، غزوہ بدر کے صحابہ، غزوہ احد کے صحابہ، آپ کے دندان مبارک شہید، آپ کا جسم مبارک شہید، آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے اس طرح کی بد دعا نہیں کی۔ جب آپ کو پتہ چلا میرے دین کے قاری صحابہ، میرے دین کے عالم صحابہ ان کو شہید کر دیا گیا، حدیث اٹھا کے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کا اور آپ کے صحابہ کا یہ عمل ہو گیا شروع، آپ ہمیشہ دعا کرتے، نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے، ان کے لیے بد دعا کرتے، اللہ تو ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے جنہوں نے میرے جید علماء صحابہ شہید کر دیے۔ محترم بھائیو، یاد رکھنا اس بات کو، معمولی نہ سمجھنا اس بات کو، یہ قرآن مجید جس کے پاس آیا اللہ نے اس کا رتبہ بلند کر دیا۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اس دین کی طرف لے کر آؤ، اسلام کی طرف لے کر آؤ، قرآن کی طرف لے کر آؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں دین کا علم دو۔